جامی صاحب، حضرت شیخ کا بچپن کیسا عظیم الشان بچپن تھا اور اسی میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کس انداز میں تعلیم و تربیت ہوئی؟ آپ کی تربیت میں آپ کی والدہ ماجدہ کا خاص طور پر جو ایک کلیدی کردار ہے اس پر ہمیں آپ آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقتدا ہونے کے بارے میں فرمائی۔ تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو امتیازی خصوصیات ملتی ہیں جی، اور وہ عوام میں ملتے ہیں جو ان امتیازی خصوصیات تک پہنچانے میں ممد و معاون تھے، اس کا میں خلاصہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم فرض کیا ہے اور علم ہمیں جو فوائد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر عمل فرض کیا اور عمل جو فوائد دیتا ہے، علم کے فوائد جمع کرنے والوں کو ہم علماء کہتے ہیں، عمل کے فوائد سمیٹنے والوں کو ہم اولیاء کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان علماء اور اولیاء میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہونی چاہیے جو ایک سنگم کا کردار ادا کرے، جامع ہو۔ تو حضور غوث پاک کی ایک پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ جامع بہت ہیں۔ اب اس کی وجہ بھی لکھتے ہیں کہ جس طرح انبیاء کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جامعیت کی ہے، تو میں چونکہ قدم محمدی پر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی نسل تو پاک سے، انہی کی نسل پاک سے وہ رنگ مجھے بھی ملا ہے۔ دوسرا اس میں یہ دیکھیں کہ بعض اوقات تصوف دو دھاروں کے ساتھ چلتا ہے۔ جی، ایک تصوف کا تعلق ہے تربیت کے ساتھ، ایک تصوف کا تعلق ہے کشف و روحانیت کے ساتھ، یعنی عطا کے ساتھ۔ عطا کے ساتھ۔ اب ان دو دھاروں میں بھی بعض اوقات توازن نہیں رہتا۔ واہ، کیا خوب بات ہے۔ حضور غوث پاک نے اس توازن کو بھی قائم رکھ کے دکھایا، یعنی وہاں ہمیں کسب کا اور وہب کا عجیب امتزاج نظر آتا ہے۔ اور جو آپ نے خوبصورت کہا، علامہ ابن تیمیہ جیسا محتاط ترین بندہ بھی حضرت کا عقیدت مند ہے، بے شک و شبہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے ظاہری نصوص کے مدلولات کے مطابق تربیت و اصلاح کے تمام فن کو مرتب کر کے دکھایا، اس پر وہ بڑا ناز کرتا تھا کہ یار ایسی شخصیت بھی تھی جو دین کے تمام اسرار و رموز کی حامل ہونے کے باوجود بھی ظاہری نص کے مطابق میں پوری کھڑی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی آپ کا رنگ تھا۔ اچھا اندازہ لگیں جو ذرائع آپ کو مل رہے ہیں یہاں تک پہنچنے، نسبی شرافت، نجیب الطرفین سیدنا، وہ فیض قدرتی طور پر شامل ہے۔ اچھا وہاں بھی دیکھیے امتزاج کامل ہے، امتزاج حسنی اور حسینی، حسنی اور حسینی۔ اور دوسرا جو کہتے ہیں کہ نسبت طہارت کا اتنا گہرا رنگ کہ دیکھیں والدہ صاحبہ کی طہارت کا وہ رنگ کہ جن کی نگاہوں نے غیر محرم نہیں دیکھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہاں سے طہارت آ رہی ہے۔ اور والد صاحب کی توبہ کی کیفیت کا وہ رنگ، یعنی ایک گرے ہوئے سیب کی معافی مانگنے کے لیے 12 سال کی مزدوری کر دینا۔ تو اندازہ لگائیں والد اور والدہ یہ جو ایک ذریعہ بنا۔ پھر خود کہتے ہیں کہ مجھے اپنے نانا جی کی جو تربیت کا رنگ ہے وہ بھی مجھے یاد ہے کہ کس انداز سے انہوں نے میری تربیت کی۔ پھر والدہ صاحبہ نے جو آپ کے مزاج میں سچ کا بیج بویا، سبحان اللہ، سبحان۔ بیٹے زندگی میں جو بھی ہو جائے، کبھی حق و باطل میں فرق کی جگہ پر کھڑا ہونا، کہیں اس میں خلط ملط نہ کرنا۔ تو وہ خود کہتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کا مقام اتنا بلند کیوں ہے، وہ کہتے کہ میں مقام صدیقیت پر فائز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔